وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی دعائے افتتاح کے سلسلے میں، لا یغلق بابہ ولا یخیب عاملہ، کبھی پچھتاوے کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ ائمہ معصومین کو دیکھیے کہ کبھی ایک پچھتاوے کا احساس ہو، ایک مجھے حدیث لا کر دکھا دیجیے کہ جہاں پر ائمہ کو پچھتاوے کا احساس ہو۔ ہاں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا، کہ ہم نے تم پر اعتماد کیا تھا، تم نے یہ کام غلط کیا، اور سب لوگ معاشرے کے تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا۔ یہ آپ کو مل جائے گا کہ کسی شخص کو اس کی سمجھاتے ہوئے، فہمائش کرتے ہوئے، لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کاش، مثلا امیر المومنین فرمائیں کہ کاش ہم جو تھی وہ دعائے کمیل کو نہ دیتے، کاش ہم دعائے صبا تم کو نہ بتاتے، کاش ہم صفین میں تمہاری بات مان لیتے، کاش نہروان میں ہم صحیح کہہ رہے ہو تم، ہم یہ کر لیتے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آپ کو دوں، فرض کیجئے کہ کوئی خاتون، کوئی جو خواتین ہیں رسول خدا کی بیٹیاں، دختران رسول خدا کربلا میں، ان کو چھوڑیے، وہ تو رسول خدا کا خون ہے، جو بہویں ہیں رسول خدا کی، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام، اور اس طرح دیگر جو بنی ہاشم کے شہزادے ہیں، ان کی جو ازواج ہیں جو غیر خاندان سے آئی ہیں، ان میں بھی آپ پچھتاوا نہیں دیکھیں گے۔ کیا اچھا نہیں ہوتا کہ ہم یمن چلے جاتے؟ یہ تو غلط ہو گیا۔ آپ ایک جملہ لا کر دکھائیے تاریخ میں، ایک جملہ۔ لہٰذا لا یخیب عاملہ، جو خدا کا عمل مطلب حمزہ والا عمل، عین سے نہیں، الف سے، حمزہ سے، کہ پچھتاتا نہیں ہے خدا کو جو سامنے رکھ کر چلے، تو آپ کو کبھی اس طرح سے جملہ نہیں ملے گا، کاش میں یہ نہیں کرتا، کاش میں وہ نہیں کرتا، کبھی نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ جو ہستی، جو ذات ہر کام خدا کے حکم کے مطابق کر رہی ہے، ایک ایک اسٹیج، اسٹیپ اور لیول پر خدا کے حکم کے مطابق چل رہی ہے جو ذات، وہ اپنی طرف سے کچھ کر ہی نہیں رہی، تو پچھتاوا کیسا؟ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، تیرا حکم یہ تھا پروردگار۔ تو اس بات کو خوب سمجھ دیجیے آپ۔ لہٰذا الحمدللہ الذی، اور جو خوف زدہ لوگوں کو امن و امان دیتا ہے، وہ ینج الصالحین، نجات دیتا ہے جو نیک لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خوف کے عالم میں مبتلا انسان تو خدا کی سے مدد مانگے، اور اگر انسان صالح ہو جائے تو خدا اس کو نجات دیتا ہے۔ یہ قرآنی قانون ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، خدا نیک لوگوں کے امور، قرآن کی آیت ہے، خدا نیک لوگوں کے امور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، نیک لوگوں کے امور کو۔ آپ مجھے بتائیے کہ امیر المومنین نے کیا کہتے ہیں آپ لوگ، ایلوکیٹ کرنا، مختص کرنا، $10 بلین شہادت سے پہلے مولا ایلوکیٹ کر کے گئے تھے، اور سید الشہداء بھی $10 بلین کہ جو آج تک ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ سرکار یہ وہ خاندان ہے، کچھ نہیں تھا۔ میں نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ائمہ کو ہم نیک نہیں مانتے، نیکی کا سرچشمہ مانتے ہیں، عین نیکی ہیں۔ تو جو نیک لوگوں کے ساتھ جب خدا نے اپنا امر، سید الشہداء کے امر کو خدا نے ہاتھ میں لے لیا ہے، امیر المومنین کی محبت، جو کام ہم کر رہے ہیں مولا کائنات کے ساتھ، تو وہ مت سمجھیے کہ ہم بڑی دوستی اور تشیع کا شیعہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، نہیں ہو پا رہا، وہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی محبان جناب امیر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ خدا ہے، پس پشت، پس پردہ خدا ہے۔ یتولی امر یتولی الصالحین، خدا صالحین کے متولی ہو جاتا ہے، ان کی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یعنی اب سید الشہداء کا غم، عزاداری، خدا چلا رہا ہے اس کو، ہم اور آپ، ہم چلا رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، ہم کیا کریں، کچھ نہیں کر رہے۔ تو محبت امیر المومنین کو خدا آگے بڑھا رہا ہے، پنجتن کی حقانیت کو خدا آگے بڑھا رہا ہے، سید الشہداء کے روضے کی عظمت کو خدا آگے بڑھا رہا ہے، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ دیجیے اچھی طرح سے کہ صالحین، اگر صالح ہو جائے انسان، نیک، واقعاً بمعنی واقعی نیک، تو خدا اس کے امر کو ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ خدا امر کو کیسے ہاتھ میں رکھتا ہے؟ ہم ایک کمپنی میں تھے، مینیجر تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، پروجیکٹ انجینئر تھے، ہم پر یہ ہوا، غلط الزام لگا، ہم کو نکال دیا گیا، اور ہم نیک تھے، ہماری زندگی میں $1 ہم نے کبھی نہیں کھایا وہاں سے غلط،
ہم نے کبھی کمپنی کے بال پوائنٹ کو بھی اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کیا. ایک گاڑی کو کبھی ایک پرنٹر میں سے پرنٹ آؤٹ نہیں لیا ہم نے اپنے لیے. صالح تھے. ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوئی. ہم نے کبھی جھوٹ شاید بول دیا اور غیبت کی ہو تو اللہ معاف کرنے والا, ہمیں تو نہیں یاد. خمس بھی تھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یتولی الصالحین, یعنی صالح شخص کو یہ ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کے امور خدا کے ہاتھ میں ہے. دنیاوی لحاظ سے وہ محنت کرے اپنے بچانے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اوپر کوئی بھی الزام لگ رہا ہے آپ چپ ہو جائیں. یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ اولیاء اور اوصیاء کا طریقہ ہے. اور ہمیشہ انبیاء نے بھی خاموش نہیں رہے, اولیاء اوصیاء. سید الشہداء کا دفاع کیا جناب زینب نے. تو کبھی آپ کو یہ دیکھ لینا کوشش, پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش کرے انسان جو بات ہے وہ کرے, لیکن زیادہ جزا فضا نہ کرے. اور جیسے کوئلہ چٹکتا ہے اس میں چنگاریاں نکلیں, اس طرح سے اپنے آپ کو پریشان نہ کرے. وہ جو بات طریقہ شریعت نے اہل بیت کے کردار نے بتایا اس کے مطابق چلے, اپنی صفائی پیش کرے, اور خاندان میں, گھروں میں, تمام چیزوں میں وہ یہ کام کرے. لیکن صالح جو شخص ہے خدا اس کو نجات دیتا ہے. یہ ایک چیز ہے. یہاں پر ایک اور چیز ہے, کبھی کبھی صالح شخص کا صالح رہنا ناممکن ہو جاتا ہے, مخصوصاً گھروں میں جو ہمارے مسائل ہیں. جب بھی ایک آدمی ہمیشہ برداشت کرتا رہے گا, یہ ایک پھٹے گا ایک دفعہ آ کر. گیزر ہے پانی کا, 50 ڈگری سینٹی گریڈ, 60, 70, 80, 90, 100, اس میں ایک سیفٹی والو ہوتا ہے. جب پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ 80, 90 پہ پہنچتا ہے تو وہ اتنا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ پسٹن اس کا ہٹتا ہے اور ابلتا ہوا پانی اس میں سے باہر نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے؟ تاکہ یہ پھٹے نہیں. لہٰذا انسان کیا کرے, کوئی مرد ہے, عورت ہے, خاندان میں سب اس کے اوپر دباؤ پورا آ رہا ہے, وہ کہ نہیں, میں, آپ پہاڑ نہیں ہیں سرکار, آپ کا دل امیر مومنین کے دل جیسا نہیں ہے. سیفٹی وال جو آپ کے اندر رکھا گیا وہ کیا ہے؟ وہ صالح ہونا ہے. مولانا ہم تو صالح نہیں. رات کو اٹھ کر نماز پڑھے انسان, خدا سے شکوہ کرے, اور خدا سے ایسی زبان بھی مانگے کہ اپنی ذات کا, اپنی حیثیت کا دفاع کر سکے. ہمارے ایک لفظ آتا ہے کہ اللہ میں کی گائے بننا کوئی اچھی صفت نہیں ہے, یا عجیب کیا کہا جائے اس میں. تو لہٰذا میرے خیال سے میری بات واضح ہو چکی ہے. صالح ہونا, اگر ہر بوجھ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے تو جلد یا بدیر آپ پھٹیں گے. والو جو سیفٹی ہے, سیفٹی والو ہے, وہ اٹھے گا, اور اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ مر جائیں گے. آپ بہت بڑا کوئی خطرناک گناہ انجام دیں گے. یہ بات لکھ لیجیے آپ. تو پھر کیا کیا جائے؟ سیفٹی وال جو رکھا ہے خدا نے, دو چیزیں. ایک تو معاشرے میں جو آپ کو سکھایا گیا, اپنا دفاع کرنا سیکھیے, بات کرنا سیکھیے ڈھنگ سے, طریقے سے, ادب سے, تہذیب سے. دوسری چیز یہ سیکھیے کہ عبادات, مناجات کرنا, سجدے میں جا کر خدا سے شکوہ کرنا, سجدے میں جا کر خدا سے گفتگو کرنا. مناجات کا مطلب کیا؟ یہ نہیں خدا میں غلط تو اچھا ہے, بلکہ مناجات انسان کے دل کو طاقت دیتی ہے. پھر اس کے بعد سنت ہمارے پاس کیا ہے؟ ائمہ کے شاگردوں کی, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو, ان سے اپنے مسائل کو ڈسکس کرو, بتاؤ, اس سے قوت قلب آتی ہے. لہٰذا علماء, حکماء, صلحاء, اتقیاء, ان کی محفلوں میں جائیے, عزاداری میں جائیے, زیارت پر جائیے. زیارت وارثہ کیا مطلب سے؟ کچھ عربی کے جملے ہیں 1400 برس پہلے کہ انسان چلا گیا, قتل کر دیا, اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے زیارت وارثہ پڑھنے کا, یہ آپ کو فائدہ ہے. یہ سب دل کو طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سوشل ایونز یا سوشل جو پرابلمز ہیں اس کے اوپر تو بات نہیں کر رہے, لیکن اشارہ تھا میں نے کر دیا. اور کیونکہ یہ بہت زیادہ اصرار بھی کیا گیا, لہٰذا وہ بیوی جو دبایا جا رہا ہے شوہر, یا وہ شوہر اس کو بیوی دبائی جا رہی ہے گھروں کے اندر, یہ نہیں ہو سکتا ایسا. ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں آپ. یہ اچھائی نہیں ہے, یہ ڈیزاسٹر ہے. پوٹینشیل ختم ہو گیا ہے, صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی. ہم جو معاشرے میں دیکھتے ہیں تو جہاں پر غریب انسان پسے جا رہا ہے, کتنی زیادہ استعداد, صلاحیت مر جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی. لہٰذا خدا لیکن صالحین کو نجات دیتا ہے اگر صالح رہے. آپ دیکھیے 30,000 کے لشکر میں سے حر, بیٹا, بھائی, غلام, 5, 6, 7 آدمی. بعض دفعہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے 30-32 آدمی ہیں کہ جو نکل کر آئے ہیں. صفین میں 550, 400, 500 ایسے ہی فیگر ملتی ہے جو چھوڑ کر آئیں لشکر صفین کو جناب امیر کی طرف. تو یہ اگر صالح ہو تو خدا اس کو نجات دیتا ہے. زہیر ابن قین کہہ رہے ہیں خیمے کو دور لگاؤ. حسین ابن علی رسول خدا کا بیٹا ہے, اس کے خیموں سے دور لگاؤ, کہیں کوئی ہمیں نہ سمجھ لے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں. خواہ مخواہ عجب مصیبت ہے, عجیب وبال ہے یہ گردن پہ خیمے ساتھ ساتھ. راستے پہ چل رہے ہیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ گاڑی آپ نے بھگائی نکل گئے. آپ بھی اونٹ پر ہیں, خچروں پر ہیں,
گھوڑوں پر ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی اونٹ خچر گھوڑوں پر ہیں، تو قافلہ تو ساتھ ساتھ چلے گا، مصیبت ہے آپ کے لیے زہر بن قین جو ملتا ہے. اور ہائی وے سے ہٹ کے لگاتے تھے، جہاں امام حسین کے خیمے ہوتے دور لگاتے تھے کہ ہمیں کوئی نہ سمجھے حسین کے ساتھ. لیکن خدا نے کیا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، عجیب ہے. اور جو لوگ ساتھ تھے وہ جب کربلا پہنچے دیکھا 500 1000 2000 جب تک چھوڑ کے چلے گئے. وہ یرفع المستضعفین، جس کو کمزور کر دیا گیا ہے، زمانے نے کمزور کر دیا، خدا اس کو اٹھاتا ہے. وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خدا اس کو منہ کے بل زمین پر لا کر مارتا ہے. ایک تو بات یہ اگر کہا جائے کہ یہ جو بات آ رہی ہے کس کے بارے میں ہے، یہ اگر کہا جائے ظہور کے بارے میں ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا. اگر کوئی صالح ہے تو خدا اس کو نجات دے گا، امام کے لشکر میں چلا جائے گا. اگر کسی کو کمزور کیا گیا ہے تو خدا عزت دے گا، کیونکہ امام کے جو چاہنے والے ہیں اس وقت وہ کمزور ہیں، خدا ان کو عزت دے گا امام کے لشکر میں شامل کر کے. جو لوگ مستکبر ہیں، متکبر ہیں، کبریائی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، خدا ان کو منہ کے بل زمین پر پٹکے گا. اب یا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسی جملے کی تشریح ہو رہی ہے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ الگ بات ہو رہی ہے. بہرحال آپ کی بات پہ سمجھ میں آ جائے گی. ایک اور بات جو میں اضافہ کرنا چاہوں گا، کیا کبھی بھی بلا وجہ کسی کو ذلیل مت کرو، توہین مت کرو، نیچا مت دکھاؤ، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ایتھیسٹ ہے، بدھسٹ ہے، جو آ رہی ہے سرکار، لیکن آپ اس کو بلا وجہ معاشرے میں نیچے مت کیجئے. اب وہ بات ہے کہ نصیحت کیجئے اس طرح سے کہ کوئی آپ کا عزیز چاہنے والا گھر کا بچہ اس جواری کے ساتھ، بد کردار کے ساتھ دوست نہ ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک دفعہ ہم برائیاں دیکھ کر معاشرے میں اس کو اس طرح سے اس کو ذلیل کرتے ہیں کہ خوب توجہ کیجیے گا کہ پھر اس کے بعد اس کے پاس واپسی کا راستہ نہیں رہتا. واپسی کا راستہ رہنا بہت اہم ہے. سید الشہداء کربلا کے میدان میں آ کر اکیلے رہ گئے، خطبہ دے رہے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میری حیثیت یہ ہے، منزلت یہ ہے. نہیں جانتے کیا؟ کیا مطلب؟ دیکھو، جب تک یہ جو شخص، ہستی، نفس نفیس، شخص شخیص جس کا نام حسین ابن علی ہے، بچا ہوا ہے نا، واپسی کا راستہ ہے. ایک دفعہ میری رگے گردن کاٹ دی تم نے، پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو سید الشہداء واپسی کا راستہ بتلا رہے ہیں. کس کو؟ بنو ہاشم کے قاتلوں کو، جو بھی قتل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر سامنے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو شخص کسی کو کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے، ارے سرکار ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ان کی کیا اوقات. اور میں نے دیکھا ہے اپنے محلے میں، اور ہمارا محلہ نہیں، معاشرے میں اپنے، کہ بکرا اگر کسی کا زیادہ موٹا تازہ بقرعید کی رات کو لے کر آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اس کو کیا پتا وہ کیا ہے، اس کو کیا پتا بکرا کیا آتا ہے. یعنی آپ قربانی کر رہے ہیں، اس کو کیا پتا. عجیب مسئلہ ہے. اور ان کو کیا پتا، مطلب ہم حج پہ 15 دفعہ گئے ہیں، اپنی زیارت، اپنی نماز، روزہ، عبادت، دنیا دین سے کوئی بھی چیز ہو، اپنے آپ کو بڑا کرنا استکبار، کسی کو چھوٹا دکھانا مستضعف. تو یہ چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس مقام پر آ گئے یا میں آ گیا کہ مستکبر بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں زبردستی، اور اگر ہم اس مقام پر آ گئے کسی کو زبردستی نچلا دکھا رہے ہیں، خاندان میں ٹھن گئی تو اس کو نچلا دکھانا ہے کسی بھی طرح سے. اگر میں یہ کر رہا ہوں تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وعدہ کر رہا ہے، مولانا صاحب آپ مستکبر ہیں، یضعو، منہ کے بل ذلت کے ساتھ خدا تمہیں گرائے گا. مولانا ہو چاہے حافظ ہو چاہے محدث ہو، اگر تم مستکبر ہو، تمہارے وجود میں صفت ہے، منہ کے بل خدا ذلیل کرے گا. تم مستضعف ہو، تمہیں زبردستی کو کمزور کر رہا ہے، صحیح عبادتیں تمہاری ایسا ہی ہیں، اور ٹھیک ہے پڑھے لکھے نہیں ہو، ٹھیک ہے تم یہ ہو، تم وہ ہو، مستضعف کر رہے ہیں نا لوگ، ہم تمہیں اوپر اٹھائیں گے. دیکھیے، مستضعف کو میں نے 2-3 چیزیں ساتھ ملا دی ہیں، تو وہ آپ کے ذہن میں غلطی نہ کر دیں کہ میرا کہنے کا مطلب تھا مستضعف ایک الگ ہے، مستضعف کا مطلب ہے کہ استضعف، یعنی اس ضعف کی طرف کھینچا گیا ہے اس کو. میں نے جو مثال دی اس میں ایڈ کیا، اضافہ کیا اپنی طرف سے، کس کو؟ جواری کا لفظ کا، جو بدکار ہے، بدعمل ہے، گناہگار ہے. لیکن دونوں چیزوں کو میں نے ساتھ ملا دیا. اگر مستضعف کو دیکھیں پریسائزلی، باریک بینی کے ساتھ، وہ حرام کام کرنے والے کو شامل نہیں ہو رہا. میں کس کو بتا رہا تھا؟ خوب توجہ کیجیے گا، استکبار کو، کہ آپ میں، مجھ میں، کسی میں بھی تکبر اتنا آ جاتا ہے کہ بس اب وہ کچھ ہے ہی نہیں. لہٰذا میرے خیال سے بات واضح ہو گئی اچھی طرح سے. اچھا، اب دیکھیے تشریح، یہلک ملوکن،
کتنے ہی بادشاہ خدا نے ہلاک کر دیے، شداد، نمرود، فرعون، مغل بادشاہ تغلق، لودھی، کتنے بادشاہ تھے، ختم کر دیے خدا نے. وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ. اچھا اس کے بعد بادشاہوں کو اس کی جگہ پر بٹھاتا ہے، دوسرے بادشاہوں کو لے آتا ہے خدا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ دنیا کی مثال دیکھیے آپ، ہندوستان کی تاریخ کم از کم پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور بہت سارے ملکوں کی تاریخ. ایک ملک میں حالات خراب ہوئے، بھاگ کر دوسرے ملکوں میں گئے، تو وہ جو تھے بھاگ کے گئے اس ملک کے شہری، ہمیں چائے پی رہے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہو کے بند کباب کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، اور یہ سب اس ملک کے حالات بدلے، وہ دوبارہ گئے. وہی جس کو آپ دیکھتے تھے، یہ کون صاحب ہیں جو چھانٹ کے آلو خرید رہے ہیں، بہاؤ تاؤ کر رہے ہیں ٹماٹر پہ، وہ وزیر اعظم بن گئے وہاں پہ. یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ ہم نے دیکھا ہے. تو چلے گئے وہاں پر وزیر اعظم، وہ بادشاہ بن گئے، ختم بات، اور وہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے. ارے کل ہم نے دیکھا تھا تو ہمارے ساتھ آلو خرید رہے تھے، اور یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے. آپ پڑھیے جا کر، ہندوستان میں اتنے وزیر اعظم بنے، صدور بنے، پاکستان میں جو وزراء صدر بنے وہ کہاں تھے، کیا تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں. لہٰذا اور ان کو جانشین بناتا ہے بادشاہوں کا کسی اور کو. الحمدللہ قاسم الجبارین، ہم خدا کی جو جبار، جبر کرنے والوں کو. قاسم کا مطلب کیا ہے کہ پڑخچے اڑا دیتا ہے ان کے، قسمہ توڑ کے رکھ دیتا ہے. جباروں کو توڑ دیتا ہے. کیا مطلب توڑ دیتا ہے؟ یعنی کہ بیچ سے آئے گا، ڈنڈا کو کمر میں پڑے گا. امیر المومنین کا ایک جملہ نہج البلاغہ میں فرماتا ہے قسم ظاہری، میری کمر توڑ دی. تو مولا کی کمر کبھی نہیں ٹوٹی ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو میں اپنے پلان اور منصوبے تھے، جو میں تم کو سکھانا چاہتا تھا، وہ ان دو قسم کے لوگوں نے مجھے بڑی مشکل دی ہے، اور میں ناکام ہو گیا اپنے کاموں میں جو تم کو سکھانا چاہتا تھا. یہ امیر المومنین پچھتا نہیں رہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا، یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ میں تم کو کیوں اس مرحلے تک نہیں لے کر آ سکا. تو دو طرح کے لوگ تھے، جاہل متنسک و عالم متحتک. وہ جاہل بڑا مقدس عبادت گزار ہے، سمجھ لیجیے آپ، یہ بھی ایک عجیب جملہ ہے. خیر، وہ جو جباروں کی کمر توڑ کے رکھ دی، تو پڑخچے اڑا دیے، اس کے ٹکڑوں میں بکھیر دیا. کس طرح سے؟ میں نے سمجھا دیا. مبیر الظالمین، ظالمین کو ہلاک کرنے والا. عبارہ یبیر عبارتاً ہے، عبارہ یعنی حمزہ سے، عبارہ یعنی ہلاک کر دیتا ہے. ای اہلکہ، ظالمین کو ہلاک کر دیتا ہے. مدرک الحاربین، جو بھاگ کے جاتے ہیں ان کو پکڑ کے لانے والا ہے. میں نے کل مثال دی، فرعون خود اپنی مرضی سے آیا، دریا کے اندر اترا، اور جو خدا سے بھاگ کے جا رہے ہیں. دیکھیں خدا کے بارے میں حاربین کے دو معنی آئے ہیں دعاؤں میں، حدیثوں میں. ایک حارب وہ جو خدا سے خوف کی وجہ سے، میں نے اتنے گناہ کیے بھاگ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں ہے کہ ہماری طرف بھاگ کر آؤ، تم اچھے آدمی ہو، ہم سے ڈر کے بھاگ رہے ہو، خوف خدا سے ڈر کے بھاگ رہے ہو، اچھے آدمی ہو. سزا سے بھاگنا چاہتے ہو، اچھے آدمی ہو. ایک تو یہ لفظ آیا. دوسرا وہ آیا کہ گناہ کر کے بھاگ گئے، تم سمجھ رہے ہو ہم بھاگ گئے ایسی جگہ پر، گارڈ بٹھا لی اور ہم نے بڑا محل، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہو تمہیں تو موت آئے گی. مدرک الحاربین، بھاگنے والوں کو ہم پکڑ کے لاتے ہیں. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تاریخ کے اندر، لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیجیے یہیں پہ بغیر مثالوں کے. نکال الظالمین، اور ظالمین کے گرد گھیرے کو تنگ کرنے والا خدا ہے. بنو عباس کی حکومت آئی، 3 ادوار ہیں بنو عباس کے. ابتدا آغاز ہوا جب آہستہ آہستہ جما رہے تھے، پھر اس کے ازدہار، تلالو، یعنی جب جم چکا. ہارون، مامون، یہ دربار میں ان کے، آپ کو کون سی زبان چاہیے؟ ترجمان، مترجم، یعنی سنسکرت میں لکھی ہوئی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں. آپ کیا مطلب ہے؟ ازدہار اور بلندی کی طرف. پھر ڈاؤن فال. رومن امپائر کا ڈاؤن فال نہیں ہوا. فال آف رومن امپائر پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. فال آف عباسیز پہ کیوں نہیں کتاب لکھی گئی؟ فال آف امیاڈس پہ لکھی گئی ہے، لیکن اس طرح سے مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ہے. عباسی کس طرح؟ بنو امیہ کو کس نے قتل کیا؟ عباسیوں نے. کون عباسی تھے؟ کہ جن کے پاس سر ٹھیک سے پہننے کو کپڑے نہیں تھے، وہ اٹھے کیسے قتل کیا؟ وہ ایک بہرحال آل محمد کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا. تو یہ آئے اور کس طرح سے قتل کیا ہے،
اور کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں ان کے، کہ بنو امیہ کی کچھ جو شاہی خاندان کی خواتین تھیں وہ جب بھیک مانگنے آئی ہیں تو ان کی عربی سے سمجھے، تاریخ میں واقعہ ہے کہ دیکھیں ہماری میں جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ جب اردو بولے انگریزی بولے تو الگ سے دکھتا ہے، تو اس سے کہا کہ یہ کون ہے، پھر اس نے کہا کہ میں بنو امیہ سے تعلق رکھنے والی ایک شہزادی ہوں رائل فیملی کی، جو بھیک مانگنے آئی ہے بنو عباس کی طرف. سمجھے کیسے، پکڑا کیسے اس کو، پکڑا سے مطلب گرفتار نہیں کیا، یعنی سمجھے کیسے کہ جو عربی بول رہی ہے زبردست عربی بول رہی ہے. اور پھر انہوں نے بڑے تکبر سے کہا کہ یہ مت کرو کام، کل تک ہم بھی یہاں بیٹھتے تھے. جو محل ہے امیر المومنین کے گھر کے پیچھے دارالامارہ، جب وہاں پر ایک شخص آؤ ہنسا، اس نے کیوں ہنس رہے ہو، کہا کہ میں نے اس محل میں عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھا کہ جس کے پیروں میں سر رکھا ہوا تھا، فرزند رسول، یا جو واقعات آپ کے سامنے، یہ غلط میں نے کہا ابن زیاد کہہ دی، یہ یزید کا واقعہ ہے. اور پھر میں نے اسی محل میں ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. پھر اس کے بعد میں نے اس محل میں کس کے پاس، جناب مختار، پھر اسی محل میں مختار کے سر کو دیکھا. پھر اسی محل میں نے جس نے مختار کو قتل کیا تھا اس کے سر کو دیکھا. اب تم بیٹھے ہو اس تخت میں، جو بادشاہ تھا اس نے اپنے ہاتھ سے اس محل کو گرایا ہے. یہ محل منحوس ہے. محل منحوس نہیں ہے، آپ کا کردار منحوس ہے سر کا، آپ قتل کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو پروردگار عالم ظالمین کے گھیرے کو تنگ کرتا ہے. جب بنو عباس آ رہے تھے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بنو عباس نے کیا کام کیا، بنو عباس نے کام کیا کہ عربوں کو نکالو، ٹرکس کو، ترکوں کو لے کے آؤ. یہ دور غیر قوم ہے، یہ ڈرتی رہے گی ذرا. یہ ہوتا ہے کہ دوسری قوم والے بڑے ڈر کے بات کرتے ہیں جب بھی جاتے ہیں کہیں دوسرے ملک والے، ان کو لے کے آؤ. لے کر آئے، انہی ترکوں نے قتل کیا بعض بادشاہوں کو، اور وہ داخل ہوئے ان کے دربار میں. بنو عباس ایک اور کیا کام کر رہے تھے، سرکار 4 شادیاں، 5 شادیاں، 10 شادیاں، پیسہ ہے ہمارے پاس، اور مختلف جگہوں سے کنیزوں کو خرید کے لائیے. کون ہے جو بات کر سکے، ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، کون روک سکتا ہے. یہی کثرت نے کنیزوں کی ان کے محل کی دیواروں میں دراریں ڈلوائیں. آپ کے 50 شہزادے ہیں، ہر شہزادہ چاہ رہا ہے، ہر ماں چاہ رہی ہے کہ میرا بیٹا بنے بادشاہ. جب وہ چاہ رہی ہے، اچھا اگر کوئی نہیں چاہ رہی، جو بہت لو کاسٹ سے آئی ہے تو وہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں وزیر تو بن جائے. اچھا جو اس سے نیچے وزیر نہ بنے، ایڈوائزر بن جائے، ایڈوائزر نہ بنے خزانچی بن جائے، کیشیئر بن جائے. اب جب یہ ہر ماں چاہ رہی ہے کہ میرا بیٹا آگے بڑھے تو سازشیں شروع ہو گئیں. یعنی آپ جس چیز کو اپنے پیسے کی بڑائی جتلا رہے تھے، صاحب فرض کیجئے کہ آج کی جو رشین ریاستیں وہاں سے لے کر اور یورپ کی سرحدوں تک، یورپ بھی ہے وہ، لتھوانیا، لتویا، یوکرین، اسٹونیا، لٹویا، ان سب کی کنیزیں ہوتی تھیں ان کے دربار میں. یہ آج ملک ہیں لیکن اس وقت کوئی اور نام تھا ان کا. تو آپ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، چین کی کنیزیں ان کے دربار میں، اور آپ کہتے ہیں دیکھو ہمارے وہاں کے نوکر آپ کے دربار میں. آپ کو کون سی زبان بولنی ہے، یہ کنیزیں، یہ نوکر، غلام ہمارے، پیسہ ہے ہمارے پاس. یہی چیز آپ کے ڈاؤن فال کا سبب بنی. نکال الظالمین، جب آپ اپنے دربار میں کنیزوں اور غلاموں کو لا رہے تھے تو آپ پیسے کے بلبوتے بہت اکڑ رہے تھے، خدا آپ کی گھیرے کو تنگ کر رہا تھا. نکال الظالمین، خدا گھیروں کو تنگ کرتا. صریخ المستصرخین، جو چیخے نا مدد کے لیے خدا اس کی پکار کو سنتا ہے. موضع حاجات الطالبین، جو طلب کرتا ہے کسی چیز کو وہ خدا سے طلب کر رہا ہوتا ہے. حاجتیں، جو طلب کرنے والے طالب ہیں، طالبین ہیں جو طلب کر رہے ہیں، وہ حاجتیں کس سے مانگ رہے ہیں، خدا سے. اگرچہ کسی سے بھی مانگے لیکن اس سے آپ در حقیقت خدا سے مانگ رہے ہیں. آپ گئے کمشنر کے پاس، ڈپٹی کمشنر کے پاس، آپ نے کہا یہ کام کری، کس نے اس کے دل میں نرمی ڈالی کہ ان کا کام کر دو. ایک صاحب ہیں ہمارے جاننے والے دوست ہیں، کہتے ہیں میں کسی بھی، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کسی بھی جگہ جاتا ہوں، کئی جگہ گیا ہوں، اکثر ہوتا ہے ان کے ساتھ، آرام سے آ کے بات کرتا ہوں تو کام ہو جاتا ہے. خدا کی دین ہے ان کے اوپر، یہ خدا کا ایک لطف ہے. ارب پتی خرب پتی کوئی ہو کیا نہیں، کسی فلمی ستارے سے ان کی شکل ملتی ہو نہیں، جاتے ہیں ان کا کام کر دیتے ہیں. یہ کون ڈالتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات تھی میں نے بتائی. تو جو طالب مطالبہ جو کر رہا ہے اپنی حاجت کا، وہ در حقیقت خدا سے کر رہا ہے. میں نے تو کمشنر صاحب سے کیا کر اپنا یہ کام کروایا، کمشنر کے دل میں کس نے ڈالا. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاغذ کے کوئی ٹکڑے دیتے ہیں تو وہ بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن کہ یہ بھی ہے
لیکن بہرحال جو صحیح معنوں میں طلب کر رہا ہے وہ خدا سے ہی طلب کر رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایسے کامل اور ناقابل شکست ہستی سے وہ طلب کرے کہ جس کو کوئی شکست نہ دے پائے، تو وہ خدا ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ جو آپ جس سے بھی طلب کریں در حقیقت آپ خدا سے طلب کر رہے ہیں۔ دوسرا اگر اس کا معنی دیکھیں عقائد کے لحاظ سے، تو اے شخص جو تم کمشنر صاحب سے طلب کر رہے ہو، خدا سے طلب کرو، خدا یا دے گا یا نہیں دے گا، کمشنر صاحب بھی یا دیں گے یا نہیں دیں گے۔ خدا اگر نہیں دے گا تو اوپر جو بات گزری تم سے کسی بیماری کو دور کرے گا، خدا اگر نہیں دے گا تمہاری حاجت کو تو تمہاری نسل میں ایک برکت عطا کرے گا، خدا اگر نہیں دے گا تمہاری اس حاجت کو تو قیامت میں بچا کر رکھے گا، خدا اگر نہیں دے گا تو کسی بلا کو دور کرے گا، خدا اگر نہیں دے گا تو مناسب وقت کے لیے اٹھا کر رکھے گا۔ کمشنر صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب اگر نہیں دیں گے تو بس انہوں نے نہیں دیا۔ لہٰذا ایک تو یہ بات عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ خدا سے مانگو ہر چیز جو مانگنی ہے، اور دوسری یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی سے بھی مانگ رہے ہو در حقیقت تم خدا سے مانگ رہے ہو، خدا اس کے دل میں یہ نرمی ڈال رہا ہے۔ اور انڈو پاک کے لوگوں کے لیے میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب کام ہوگا کیسے ہوگا، کہ 1 لاکھ روپے میں ہوگا، کہ پھر تو کوئی مشکل نہیں، ہم تو کروڑ پتی ہیں۔ کہ سرکار آپ 1 لاکھ دیں گے کس کو، یہ آپ بتائیے، آپ کو آفس میں ڈھونڈنا پڑے گا جس کو صحیح مناسب آدمی آپ 1 لاکھ دیں۔ کوئی ہمیں اسمگلنگ کے ذریعے نکال سکتا ہے، پاکستان سے ایران آئیں گے، ایران سے ترکی، وہاں سے ٹرکی، وہاں سے گریس اور ہنگری ہوتے ہوئے فرانس پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، روٹ تو اچھا ہے، ہر آدمی پڑھ رہا ہے، اور اب تو یہ ہر ایک کو پتہ ہے، بات اخباروں میں آ رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا یہ کام کر رہے ہیں، بہت پرانی بات ہے یہ۔ اور ہم لوگ جو ٹریولنگ کرتے ہیں مسلسل لوگ ملتے ہیں تو بتاتے رہتے ہیں۔ آپ کیسے جائیں گے؟ نہیں مولانا وہ محلے میں 5 لڑکے چلے گئے اسی طریقے سے، تو 20 کشتیاں الٹی بھی ہیں موراکو سے اٹلی اور فرانس جاتے ہوئے۔ تو یہ بات کہ جو حاجت مانگنی خدا اگر پوری کرنے پہ آ جائے تو صحیح سے پورا کرتا ہے، اگر نہیں پورا کرتا تو پھر اس کے بدلے میں کوئی چیز دیتا ہے۔ لہٰذا چیز کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق کیجئے اور خدا سے مانگتے رہیے، خدا سے وسیلہ قرار دیجئے اہل بیت کو، اور اصل میں خدا ہے جو تمام چیزوں کو رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے اور آپ کو ایک مقام تک لے کر جاتا ہے۔ موضع حاجات الطالبین، معتمد المؤمنین، مومنین کو اعتماد خدا پر ہی ہے۔ وہ صبح کو ٹائم دیا ہوا ہے، کمشنر صاحب کے پاس جائیں گے لیکن ان کا اعتماد خدا پر ہے۔ کمشنر صاحب نے بلایا ہے لیکن آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے جناب امول بنی کو ہدیہ کر کے تسبیح صلوات کی سب پڑھ کے زیارت وارث پڑھ کے امام حسین کو، ان کے ساتھیوں کو، مولا عباس، شہزادہ علی اکبر کو ہدیہ کر کے جا رہے ہیں۔ بلایا تو ہے کمشنر صاحب نے، لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے، اس لیے توسل کر کے جا رہے ہیں کہ اس میں اثر ڈال دیں زیارت وارث میں جن کا نام آیا وہ ہستیاں۔ اچھا، اب حمد اس خدا کی کہ جس کی خشیت اور خوف کی ترعد السماء و سکان ہوا، آسمان اور اس میں رہنے والے ایک رعد یعنی گرجتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی جو خوف خدا کی وجہ سے آسمان میں گرج چمک کی آواز آتی ہے، بادلوں میں جو گرج رہے ہیں بادل، یہ خشیت خدا کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم سماجیات، عمرانیات، سوشل سائنسز، سائیکالوجی کے ذریعے نہیں سمجھا سکتے، ڈومین نہیں ہے اس کا، وہاں پر ان چیزوں کی بات نہیں کی جاتی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر کچھ ایسے ہیں اس میں سے پھٹ کے پانی نکل جاتا ہے، دریا نکل آتے ہیں۔ یشقق من خشیت اللہ، پتھر کوئی قرآن کہہ رہا ہے، پتھر کچھ ایسے ہیں کہ جو خشیت و خوف خدا کی وجہ سے چٹک جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو کس طرح سے بیان کریں؟ مجھے نہیں پتا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے اس کو اس طرح سے بناؤں کہ سمجھا سکوں۔ لیکن ایک چیز یہ اشارہ کر رہا ہے کہ کبھی کبھی خدا کا اذن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اذن اتنا خوفناک ہے، ڈراؤنا ہے، گھمبیر ہے کہ پہاڑ میں درار پڑ جاتی ہے۔ اب یہ کیوں امر کو نازل کرتا ہے خدا، کس وجہ سے نازل کرتا ہے؟ خدا خوف کی، دہشت کی ایک لہر بٹھانا چاہ رہا ہے دنیا والوں پر۔ تم بہت آسانی سے گھوم پھر رہے ہو نا، 2 جھٹکے آئے زلزلے کے، جتنے بھی لوگ تھے سب کے سروں پہ ٹوپی آ گئی، ہاتھ میں تسبیح آ گئی۔ تم ہم کہہ رہے تھے خدا کا خوف، خدا کا خوف، نہیں مان رہے تھے۔ اچھا 1 مہینے بعد پھر وہ دوبارہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو کوئی صاحب کسی کی تقریر سن رہا تھا، 45 سیکنڈ میں خدا نے ہزاروں خواتین کو بیوہ کیا، کئی بچوں کو یتیم کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ 45 منٹ کس کی بات کر رہے ہیں۔
تو پھر پتہ لگا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. سیلاب اسی طرح سے پاکستان کا سیلاب آیا ہے جو شروع میں سیلاب کی 2-3 دن لگے 4 دن کہ وہ سندھ تک پہنچا, عربین سی تک. تو اس میں جو پہلے لوگ دوست احباب ہیں ہمارے جو ویڈیوز بھیج رہے تھے کلپس کہ پتھروں کا دریا بہہ رہا ہے, خوب توجہ کیجیے گا, پتھروں کا, شمال میں بالکل صوبہ سرحد میں NWFE میں پتھروں کا دریا, پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا, پتھروں کا دریا, پتھروں کی آواز آ رہی ہے, پتھر چھوٹے چھوٹے کنکر نہیں, ایک پتھر اتنا بڑا کہ جو اگر پورے اس مومنٹم کے ساتھ گھر پہ آ کے لگے تو گھر کو بہا کے لے جائے توڑ کے. تو لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. اچھا یہ کہاں ہے؟ NWFE میں کہیں اوپر. پتہ لگا سرکار وہ 2-3-2.5 دن میں 2 دن میں 48 گھنٹوں میں سندھ تک پہنچ گیا, اور سندھ میں آپ کو اتنا سا ایک بورڈ نظر آ رہا ہے کہ جو 12 فٹ اونچا تھا کہ فلاں شہر اس طرف فلاں شہر اس طرف. یہ کہاں کی بات ہے؟ کئی 100 ہیکٹر اسکوائر ہیکٹر کی بات کر رہا ہوں جہاں پانی اتنا آیا. میں کسی نیرو ویلی کی بات نہیں کر رہا. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے خوف, یعنی جہاں پر دیکھ کے خوف آ رہا ہے, پانی اسٹل ہے. آپ دیکھیں یہ وہ جگہ جہاں سے میں گزرتا تھا, کئی 100 اسکوائر کلومیٹر پہ. وہ پہاڑی کہاں گئی؟ پانی کے اندر ہے. خوف من خشیت ترعد السماء وسکانہ. تو آسمان پہ جو گرج چمک ہو رہی ہے, یہ خشیت اس کا جو نشأت پا رہی ہے, جو اس کا اوریجن ہے وہ خشیت خدا کی وجہ سے. یعنی اب دیکھیے یہ میں نے بتا دیا عمرانیات, سوشل سائنسز, سماجیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق خالص اسلامک آئیڈیالوجی سے, اسلامک تھیولوجی سے. خدا بتا رہا ہے کہ ہم اپنے ایک نام ہے ہمارا, جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اندھیرا جا جاتا ہے, رات آ جاتی ہے. نہیں مولانا رات تو سورج ڈوبتا ہے, چاند نکلتا ہے, یہ ہوتا ہے. یہ پروسیس آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرونومی کے عنوان سے. فرض کیجئے جغرافی میں, فرض کیجئے آپ جیولوجی کے بعض سیکشنز میں جا کر دیکھ رہے ہیں, فرض کیجئے آپ کاسمو فزکس میں آ کر دیکھ رہے ہیں. مختلف سائنسز آ کر اکٹھی ہو کر بات کرتی ہیں. ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم قرآنی کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ہستی ہے جس کو آپ جو ایتھیسٹ نہیں مانتے, ٹھیک ہے آپ نہیں مانیے, لیکن ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ عالم غیب سے چلتا ہے. خدا اپنے ایک نام کو استعمال کرتا ہے, رات کا تاریخ, رات کی تاریخ. ایک نام کو استعمال کرتا ہے دن کی روشنی. ایک نام کو استعمال کرتا ہے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے. تو وہ کوئی صاحب کہنے لگے کہ بجلی گرجتی ہے تو یاد ہی مدد مت کہیے مولانا, بجلی آ جائے گی جلا دے گی. کیوں آئے گی بجلی؟ کیونکہ مولا علی کے نام کا احترام کرتی ہے. تو میں نے کہا سرکار وہ جو احترام کرے گی تو ہمیں جلائے گی کیوں؟ تو یا علی مدد تو کہنا بچاتا ہے مشکلات میں, تو بجلی آئے گی بھی تو اگر جلا کے چلی جائے نعوذ باللہ, کہنا بھی مذاق بھی خطرناک ہے, تو مولا علی کے نام کے ساتھ جلائے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر احترام کرے گی تو بچ کے نکل جائے گی. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے. یا علی کہیے تو بجلی نیچے آئے گی, جلا دے گی, آپ کو احترام کرتی ہے. خیر, تو ترعد السماء کیوں جلائے گی وہ مولا کے نام کے ساتھ؟ اور اگر جلا بھی دے تو بہت بہتر, اس نام کے ساتھ مر جائیں تو بہت اچھی بات ہے. تو ترعد السماء وسکانہ, آسمانوں میں رہنے والے اور اس کے آسمان اور اس میں رہنے والے جو گرجتے ہیں. ترعد یعنی جو گرجتے ہیں, وہ اس کی خشیت کی وجہ سے گرجتے ہیں. وترجف الارض وعمارها, زمین اور اس کے تعمیر کرنے والے جو لرزتے ہیں وہ اسی خشیت کی وجہ سے لرزتے ہیں. اب آپ زلزلے کو لے لیجیے, سونامی کو لے لیجیے, ٹائکون ٹورنیڈوز کو لے لیجیے, مجھے نہیں پتا, بس یہاں تموج البحار ومن یسبح فی غمراتها, اور تمام سمندر جو اس میں موجیں اٹھتی ہیں بڑی بڑی, تلاطم آتا ہے, طوفان آتا ہے, اور جو اس کے انتہائی گہرے مرحلے پر رہ رہے ہیں. یعنی ماریانا ٹرینچ جو ساؤتھ چائنا سی میں ہے, جس میں ماؤنٹ ایورسٹ ڈوب جائے گا, اس میں موج آ رہی, اس کی جو آخر میں جو جہاں تک آپ دیکھ نہیں سکتے ایسے کریچرز ہیں جن کی تصویر آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ کسی پینٹر نے بنایا ہے امیجنری چیز کے ذریعے یا نہیں. جو تیر رہا ہے اس کے گہرے ترین مرحلوں میں, وہ سب کے سب, اور جو وہاں پہ جو تلاطم آتا ہے اور جو گہرے سمندروں میں رہ رہے ہیں, وہ سب کے سب خوف خدا کی خشیت کی وجہ سے سمندروں میں تلاطم آتا ہے. اور جو گہرے پانیوں میں وہاں رہ رہے ہیں, جو تیر رہے ہیں, وہ خدا کے اس نام کی وجہ سے, اس خشیت کی وجہ سے ہیں کہ جو ان کے اوپر تمام حالات طاری ہو رہے ہیں, عارض ہو رہے ہیں. یہ تو میرے خیال سے بقیہ سب تو جملے بہت بڑے آسان ہیں, لیکن ایک دو جملے اور بڑے, میں نے کہا نا بھاری ہیں, وہ آئیں گے. تو یہ اسی میں سے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, حمد اس خدا کی. آپ نے بڑا سب باتیں کہیں, حمد اس خدا کی جس نے ہماری ہدایت کی ان تمام چیزوں کی طرف, اور ہم تو ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں,
ہم ہدایت نہیں پا سکتے؟ نہیں، ہم تو ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں. لام جہد کے ساتھ آیا. وما کننا، کانا یکونو جب آئے کننا یکونو، اور صیغہ جو آئے فعل جو آئے ورب لام کے ساتھ آئے لے نہتدی، یہ ہے لام جہد، یعنی یہ کام تو کبھی ہونا ہی نہیں تھا. لولا ان ہدانا اللہ، اگر خدا ہماری ہدایت نہیں کرتا ہم تو یہ کرنے والے تھے نہیں. اور الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق، تھوڑا سا انتظار کر لیجیے آپ حضرات، میں بس وہ ختم کر دوں. الحمدللہ، کیونکہ بہت آسان جملے ہیں، آسان جملے ترجمے کے لحاظ سے. حمد اس خدا کی جو خلق کیے جا رہا ہے لیکن وہ خلق نہیں ہوا. یرزق ولا یرزق، وہ رزق دیے جا رہا ہے لیکن وہ رزق نہیں لیتا کسی سے. یطعم ولا یطعم، جو طعام کھانا دیے جا رہا ہے لیکن وہ کھانا نہیں لے رہا کسی سے. یمیت الاحیاء ویحیی الموتیٰ، جو مسلسل زندوں کو مار رہا ہے اور مرے ہوئوں کو زندہ کر رہا ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ مرے ہوئوں کو کیسے زندہ کر رہا ہے، یہ ایک بایولوجی اور باٹنی پڑھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یحیی الموتیٰ. اب یہاں پر رکنا نہیں چاہیے مجھے، لیکن اس کو سمجھ لیجیے، ہم انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کریں گے. یحیی الموتیٰ، جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے. اچھا، آپ خوب توجہ کیجئے، آپ دیکھیے کہ یہ امام کے جملے لگ رہے ہیں. جو خلق کر رہا ہے خلق نہیں کیا کسی نے، جو کھانا دے رہا ہے کھانا کھا نہیں رہا، جسے کھانا کھلایا نہیں جا رہا، دقیق پریسائز ترجمہ ہوگا جسے کھانا نہیں کھلایا جا رہا. جو مار رہا ہے لیکن جسے مارا نہیں جا رہا، کیونکہ یہ جملہ غلط تھا، کوئی بھی نہیں مار سکتا اس کو. وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے لیکن جسے زندہ نہیں کیا جا رہا. مارنا اور زندہ کرنا وہ صفت ہے کہ اب یہاں پر آ کر امام کے الفاظ اس نقل کے مطابق تبدیل ہو گئے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، ہے، رہے گا. لا يموت، کبھی اسے موت نہیں آئے گی. اب آپ کے مولانا فرق کیا ہے؟ یعنی فرق یہ کہ یہاں پر شاید ہم کو بتانا چاہتے ہیں خدا کی ازلیت کے بارے میں، کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں جب کھانا کھا رہا ہوں تو خدا کو بھی کھانا دیا جا رہا ہے. یہ شاید جاہلی کے تفکر کا کوئی ازالہ ہے. لیکن جب امام آ کر اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں، اپنے گھرانے کے انداز سے، قرآن کے مطابق، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق، تو وہ ان کا ازالہ کر دیا ان کی زبان میں فرض کیجئے. لیکن اب جو بتا رہے ہیں امام خدا کو اپنی سطح کے مطابق حی لا یموت، یعنی کہ اسے زندہ وہ کر رہا ہے لیکن اسے زندہ نہیں کیا جا رہا. تو وہ پہلے بتا دیا زندوں کی جتنی خصوصیت ہے وہ منع کر دی. زندہ کھانا کھاتا ہے، خدا زندہ کھانا نہیں کھا رہا. زندہ رزق وصول کرتا ہے، خدا رزق وصول نہیں کر رہا. زندہ مخلوق ہے، خدا کو مخلوق نہیں ہے. یہ تمام ازالہ کر دیا، اس کو نگیٹ کر دیا، کاؤنٹر کر دیا. اب آ کر بتا رہے ہیں زندگی اور موت کی بات کی. وہ حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے، ہمیشہ سے تھا، ہے، رہے گا اور کبھی نہیں مرے گا. بیدہ الخیر، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں کلام میں، علم کلام میں اور روایت کے حساب سے ہم کو بتائی گئی ہے کہ خدا کے بارے میں بعض صفات ایسی ہیں کہ وہ صفات سلبیہ کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے. عالم لیس بجاہل لا یجہل، خدا کے بارے میں کہو وہ جاہل نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اس نے میں نے اشارہ کر دیا، جن کو چاہیے دلچسپی رکھنے والے وہاں جا کر پڑھیں. بڑی دلچسپ بحث ہے، اور وہ دلچسپ بحث شروع میں نہیں سمجھ میں آ سکتی، پورا اس کا ایک پروسیس طے کرنا پڑے گا. بہرحال ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں، جو بھی چیز خیر ہے وہ اس کے ہاتھ میں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. اب اس کے بعد جب یہاں پر بات کر دی آپ نے، خوب اچھی طرح سے خدا کے سامنے بتا دیا، خدایا میں بڑا تیرا ٹیڑھا بندہ ہوں، بڑا نافرمان، بڑا نامعقول اور بڑا بد کردار، بہت شیطان شریر. اور خدا کی تعریف ہو گئی. ہوتے ہوتے آپ دیکھیے گا خدا کی توحید کے حساب سے کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے. اب جب بات آئی تو کیا کیا جائے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک، پروردگار درود بھیج. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید کے اوپر بات کر رہے ہیں تو محمد اور آل محمد سے آپ دور نہیں جا سکتے. اپنی برائی بیان کیجیے، خدا کی اچھائی، تو سب کا سب آ کر ختم کہاں پر ہوگا؟ اب جب خدا کی ذات کے بارے میں آپ نے ختم کر دی تمام تعریفیں، تو اب آپ خدا کے افعال کے بارے میں آئیے. خدا نے کا ایک فعل کیا ہے؟ خدا کا ایک فعل ہے محمد مصطفیٰ کی خلقت. خدا کا ایک فعل ہے علی مرتضیٰ کی خلقت. خدا کا ایک عمل، ایک فعل، ایک ایکٹ، ایک ڈیڈ ہے سیدہ کی خلقت، حسن حسین کی خلقت. اور یہ خدا کا جو فعل ہے اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی فعل نہیں ہے. لہٰذا آپ خدا کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، خوبصورتیاں،
تو اب سب سے بڑا جو خدا کا خوبصورت عمل ہے وہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی خلقت. جنت کی خلقت سے زیادہ، جنت بڑی خوبصورت ہے، جنت کی خلقت سے زیادہ جو خوبصورت خلقت ہے وہ خدا کی سرکار ختمی مرتبت رسالت مآب حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا اب خدا کے اوپر اب بات کو ختم کیجیے. اب آئیے اللہم صلی علی محمد، رسول خدا کا نام دیا جا رہا ہے صلوات اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ، اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلی خصوصیت عبد کا، محمد مصطفیٰ پروردگار تیرا عبد ہے. اب اس کے بارے میں کیا بات کی جائے؟ یہ تو وہ رسولک دوسرا مرحلہ ہے رسالت. امینک و صفیک، امانت دار ہے تیرا محمد مصطفیٰ. کیا مطلب؟ تو جو بھی چیز چاہتا ہے عالم خلق میں بانٹنا وہ محمد مصطفیٰ کے پاس نازل ہوتی ہے. محمد مصطفیٰ حضرت حجت کے پاس جو چیز آتی ہے اس وقت رسالت مآب کے ذریعے آتی ہے. اصول کافی کی روایت آپ کو یاد ہوگی کہ ہمارے پاس جو آتا ہے سب سے پہلے حضرت ختمی مرتبت ہمارے نانا تک پہنچتا ہے. لہٰذا یہ عقیدہ اس وقت بھی رسول خدا دریافت کر رہے ہیں، خدا سے دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو. اور وہ عقیدہ محمد نعوذ باللہ مر گئے، اب آپ کا مردہ ہمارا مردہ رسول خدا سب برابر ہیں، کیا مانگنے جا رہے ہو قبر پر؟ ایک طرز تفکر یہ کہ اس وقت بھی رسول خدا امانت دار الہی ہیں، اس وقت بھی رسول خدا صفی چنیدہ ہیں، خدا نے چنا ہے رسول خدا کو. اس وقت بھی رسول خدا خدا کے حبیب ہیں، اس وقت بھی رسول خدا کی بہترین مخلوق ہیں. قبر کے سامنے جا رہے ہیں تب بھی یہی عقیدہ ہے، زندہ ہوتے تب بھی یہی عقیدہ ہے، چلے گئے دنیا سے تب بھی یہی عقیدہ ہے. اور ایک عقیدہ یہ کہ رسول مر گئے صاحب، ختم بات، اب چھوڑ دیجیے، اب کیا آپ یہ سب باتیں کریں، نعوذ باللہ. تو دونوں عقیدوں میں فرق دیکھیے آپ. اگلا جملہ کیا؟ صفی. صفی کہتے ہیں جس کو چنا. کہاں سے چنا؟ آپ دعائے ندبہ میں پڑھیے، سید من اصطفیتہ، رسول خدا ہمارے اور آپ کے مقابلے میں چنے نہیں گئے ہیں کہ مجھ سے مولانا سے بہتر تھے رسول خدا، اس عالم سے، اس آیت اللہ سے، اس مرجع سے 25-30 ارب خرب کروڑ در کروڑ در کروڑ علامہ ہلوی و خواجہ توسی شیخ توسی کو جمع کر لیجئے، رسول خدا کے پاؤں کی گرد کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا کن کے درمیان سے چنا گیا ہے رسول خدا کو؟ ہمیں دعائے ندبہ نے بتایا، سید من اعتمدتہ، جن جن پر خدا نے اعتماد کیا ہے. 1,24,000 کے درمیان رسول خدا ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. آپ میری اور تیری بات نہیں ہو رہی سرکار، ہماری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، خوب توجہ کیجیے گا. وہ حبیب ہے، اور تیری جو محبت کا مرکز ہے وہ رسول خدا ہے. وہ خیارتک، جو تو نے اختیار کیا بہترین رتبہ دے کر، رسول خدا ہے. من خلقک جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت کی رنگینیاں رسول خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. محبت کا مرکز رسول خدا ہے. خلق میں رسول خدا، مخلوق الہی میں بہترین مخلوق رسول خدا ہے. حافظ سرک، تیرا جو راز ہے جو تو نے کسی کو نہیں بتایا، اس کی حفاظت رسول خدا نے کی ہے. حفاظت کرنا اور ہے، اور حفاظت حافظ سرک. اب ترجمہ کر لوں، اس کی تشریح انشاءاللہ کل. حافظ سرک مبلغ رسالات، جو تیرا ایک راز ہے، اسرار کی بات نہیں ہو رہی، سر الاسرار کی بات ہو رہی ہے. راز پہنچے ہیں آدم، نوح، شیس، یوسف، یعقوب، یونس، ادریس، سب کو، لیکن سر الاسرار، رازوں کا جو راز ہے وہ رسول خدا کے پاس ہے. حفاظت کی ہے اس کی. ایک چیز مبلغ رسالات، جتنے تیرے پیغام تھے ان سب کو پہنچایا. کس نے؟ حضرت ختمی مرتبہ نے. ایک پیغام کو نہیں چھوڑا، سب پہنچائے. پروردگار درود بھیج. کون سا درود بھیج؟ جو تو آدم پر بھیج رہا ہے، نوح پر، ادریس پر. کس پر؟ جو جبرائیل پر تو نے درود بھیجا. کس پر؟ تمام انبیاء ایک طرف، جبرائیل ایک طرف. کون سا درود؟ بہترین درود بھیج جو تو نے کسی پر نہیں بھیجا. اب دیکھیے، آپ کسی پر نہیں بھیجا درود، اس کے الفاظ کو دیکھیے. افضل، افضل ترین، و احسن، خوبصورت ترین، و اجملہ. اب ایک مسئلہ ہے حسن، ایک ہے جمال. جناب زینب سے جب عبید اللہ نے کہا کہ خدا کی حمد، جس نے تم کو رسوا کیا، ذلیل کیا، اور میں ختم کر رہا ہوں بس تھوڑی دیر میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت ایسا ہے اور آپ لوگ بھی بیچاروں کو زحمت ہونی پڑتی ہے. اور میں یہ کہوں، جہاں جو جو درس سنیں گے کہ ان لوگوں کے لیے آپ دعا کیجئے کہ جن کی وجہ سے درس آپ تک پہنچ رہا ہے، لکھنؤ میں بھی جن کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، اور جو یہاں پر بھی، اور بہرحال تو یہ سب چیزیں ان کے لیے دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور ان کے والدین کو یاد رکھیں. حسن اور جناب زینب نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا حمد اس خدا کی جس نے تم کو، نعوذ باللہ، اس ملعون نے کیا کہا تھا؟ عبید اللہ نے، ابن زیاد نے، جس نے تم کو رسوا کیا اور تم کو قتل کیا. تو بی بی نے کیا کہا
کہ نہیں ہم تو شہادت کے قتل ہوئے ہیں، یہ سب باتیں نہیں کی بیوی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، جواب نہیں دیا اس کا، فرمایا میں نے سوائے جمیل کے، جو کہ خوبصورت ترجمہ کیا تھا، کچھ نہیں دیکھا ہے. ما رأیت الا جمیلا. خدا کے بارے میں روایت میں آیا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. نہیں ہے ان اللہ حسین یحب الحسن، خدا حسین ہے، حسن کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال ایک طرح سے ایک ایبسٹریکٹ شاید ریالٹی ہے. علماء لغت نے جو فروق اللغات ہیں، لغت کے فرقوں کو بیان کیا ہے. جیسے انگریزی میں ہم بات کرتے ہیں ڈیفیکلٹ، ہارڈ، اور بتاتے ہیں کہ بھائی اس کا معنی یہ ہے. انگریزی شاید اتنی ویسی زبان نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو علماء لغت نے بہت بڑی چیزوں کو بیان کیا. گفتگو ہے، بحث ہے، میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اچھائی، خوبصورتی، دیدہ زیبی کے دو پہلو ہیں، حسن اور جمال. دونوں خوبیاں اس درود میں ہوں جو تو رسول خدا پر بھیجے. میں آپ کو پھنساؤں کہ مبرد نے کیا کہا ہے، ابن منظور نے کیا کہا ہے، یہ سب لغت، یہ ہمارا روز کا کام ہے. میں کوئی علمی برتری نہیں بتا رہا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتابیں ہیں، ڈکشنری ہے، اور ڈکشنری دیکھنا تو جہل کی علامت ہے، نہ کہ علم کی. تو ڈکشنریز ہیں، اس میں ہیں، بحث کی ہے علماء نے، فروق اللغات میں بحث کی ہے. لیکن وہ میں سب یہاں پہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا. وہ ایک لطافت سے، خوبصورتی سے گر جائے گی پھر یہ بحث اپنی. حسن اور جمال دونوں کس کے؟ دیدہ زیبی، دلکشی، دل فریبی، پرکشش ہونے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. تو رسول خدا کو جو خدا درود بھیجا افضل تو ہے، با فضیلت. کیا مطلب؟ جو ہم نے یہ درود بھیجا ہے محمد تم پر، یہ کسی پر نہیں بھیجا، یہ ہو گیا با فضیلت. لیکن اس میں حسن و جمال بھی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو فرشتہ بھی دیکھے گا وہ کہے گا یہ کس کی طرف جا رہا ہے درود، ایسی خوبصورتی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور خدا مسلسل درود بھیج رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر درود پچھلے درود کی نسبت ایک عجیب دلکشی لیے ہوئے ہے. آپ ایک دفعہ رے لکھیے، رے، آپ خطاط ہیں، تمام رے ایک سے ہیں آپ کے. لیکن کیا خدا نے جو اس وقت درود بھیجا، اس جملے سے پہلے اب جو درود بھیج رہا ہے، دیکھیں ہم جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے. جب بھی آپ ہمیں اٹھا کر پوچھیے خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، ہم بتا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بتا پائے گا آپ کو. ہم کو آپ رات کے 3 بجے اٹھائیے کہ مولانا خدا کیا کر رہا ہے، تو ہم سب ہم کہیں گے خدا درود بھیج رہا ہے اس وقت. مولانا آپ کو کیسے پتا؟ اس لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ. تو جو چاہنے والے ہیں آل محمد کے، ان کو ایک ایسا علم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس وقت کیا کر رہا ہے مولانا. آپ کبھی بھی ہم کہیں خدا درود بھیج رہا ہے آل محمد پر، محمد آل محمد پر. لہٰذا یہ میرا نقطہ نہیں ہے، یہ کسی نے علماء کے درمیان ہمارے مشہور ہے ذاکرین، اور بڑا اچھا اور لطیف اور دیدہ زیب نقطہ ہے. تو میں نے اس کو ذرا سا مزید مرچ مسالے لگا کر آپ کو بتایا. افضل و احسن و اجمل، حسن و جمال اس میں، فضیلت اس میں، اکمل، مکمل ترین ہے. یعنی اب اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ازکا، پاکیزہ ترین ہے. جب آپ زکوٰۃ سے نکلا ہے، اس کا ذال سے نہیں ہے، یہ رے اور زے سے ہے، را اور زا سے، ذال سے نہیں ہے. جو زکوٰۃ الحیوان، جب آپ جانور کا، کسی حیوان کا گلا کاٹتے ہیں تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے ذال والا. یہ ہے ازکا، جس کا مطلب ہے زکوٰۃ. تو الگ انما نشنما، اس کو میرے خیال سے کل پہ رکھیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.